اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یزید کے بارے میں۔ یزید ایک ایسا ملعون، زانی، شرابی اور نہایت ہی غلیظ آدمی تھا۔ اس کے بارے میں آج آپ کو پوری تفصیل سے بتایا جائے گا۔ یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد مچایا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا، لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو شہید کرنا تھا۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان الاموی تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یزید کی ماں میسون ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق شام کے کلبیہ قبیلے سے تھا۔ یزید کی پرورش شام کے دیہات میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے سری طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص حضرت امام حسین علیہ السلام شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور لوگ حضرت حسین علیہ السلام کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے بعد سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے برا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار میں پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہذا حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کے مثل تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید نے لوگوں پر بے دردی سے ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو 3 دنوں کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیقے پھینکے گئے، جس سے کعبے میں آگ لگ گئی۔ بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ بقول اسیرہ نے کربلا یزید کی حکومت کے اب گنتی کے چند دن رہ گئے تھے اور قریب ہی وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ باسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین اور ہرا کے واقعے کے بعد
جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا، جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو چکے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والا تھا۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپتا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے جیسی تکلیف محسوس کرتا، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ القامی کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے گندی اور بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام حرین میں دفن کیا گیا، اور جب بنی عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے یزید اور اموی حاکم کی قبروں کو پھر سے کھود کر جب اس کی لاش باہر نکالی تو وہ بدترین حالت میں تھی، جسے خلیفہ منصور نے باعث عبرت سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔